رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے سلام کو عام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ سلام کو عام کرو۔ سلام کرنے والا شخص دوسروں کو دعائیں دے رہا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر برکتیں ہوں، اور دوسرے لفظوں میں دوسرے آدمی کو اپنے سے بے خوف کر رہا ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی قسم کی کوئی اذیت، کوئی دکھ درد میں تجھے نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف سے تو تجھے سلامتی پہنچے گی۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کا دکھ تکلیف رنج تمہیں نہ پہنچے، اور ساتھ رحمت کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحمت ہو، اور جہاں اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے وہاں سارا کچھ ہی مل گیا۔ اسی رحمت کی تلاش میں بندہ رہتا ہے، اور آپس میں دعاؤں کا تبادلہ عموماً کبھی کبھار جو دوست ملتے ہیں وہاں تو السلام علیکم کہنے کا کچھ نہ کچھ سلسلہ ہے، لیکن گھروں میں ایسا سلسلہ نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کرو۔ تمہاری دعاؤں کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے ہیں۔ جب گھر میں جاؤ تو انہیں بھی سلامتی کی دعاؤں سے، رحمت کی، برکت کی دعاؤں سے انہیں بھی نوازو۔ اس لیے جو بھی گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم کرے۔ بس اوقات گھر میں آدمی خود ہی لاک کھول کے اندر داخل ہوتا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو تب بھی حکم یہ ہے کہ تب بھی السلام علیکم کرو، گھر میں فرشتے ہوتے ہیں۔ تمہارا سلام کرنا سلامتی کا باعث بنے گا۔ آپ ہی تو اس گھر کے رہنے والے ہو، اور آپ اپنے لیے بھی سلامتی کو پسند نہیں کر رہے۔ ہمارا عمل تو یہی ہے، اور جب گھروں میں یہ سلامتی کی دعائیں عام ہو جائیں گی، ان کا تبادلہ خیال کثرت سے ہونے لگے گا، تو گھروں سے بے سکونی، گھروں سے رنجشیں، عداوتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ساس بہو ہیں، یہ جب ایک دوسرے کو ملتی ہیں تو السلام علیکم کریں۔ صبح اٹھ کے جب ایک دوسرے سے ملے تو السلام علیکم کا تبادلہ کیا، تو اس سے دل جڑیں گے، دلوں کے اندر محبتیں آئیں گی، کیونکہ دعائیں دی جا رہی ہیں۔ اور یہ سلام کرتے ہوئے یہ ذہن میں ہو کہ میں دعا دے رہا ہوں، چاہے اپنی اولاد کو، چاہے اپنی بیوی کو۔ ہمارے معاشرے میں تو نہیں اتنا، جو پختون ہیں ان کے معاشرے میں مرد اپنی بیوی کو سلام نہیں کرے گا، وہ کہے گا اور سارا کچھ ہم کر لے گا، تبلیغ میں بھی چلا جائے گا، بیوی کو سلام نہیں کرے گا جی۔ یہ ایک معاشرتی پہلو ان کا تھا، لیکن اب الحمدللہ وہ سلام بھی کرنے لگ گئے ہیں، جیسے جیسے دینداری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو سلام کرنے کو ہم لوگ رواج میں لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، افشا کرو۔ کہتے نہیں فلاں نے میرا راز افشا کر دیا، وہ راز تھا، اس راز کو راز نہیں رہنے دیا، یوں اسلام کا افشا کرو۔ آپ راستے میں جاتے ہوئے کسی کو سلام کر دیں تو وہ اکثر کئی لوگ تو کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، یار گزر جاتے ہیں، اور کئی کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں بھائی ویسے میں نے پہچانا نہیں، یعنی سلام تو صرف پہچاننے والے کو ہے، باقیوں کو سلام نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں ایسا
نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج ہم لوگ اگر سمجھ جائیں تو بہت آسان ہے شریعت پہ چلنا۔ ہم شریعت کو ڈھالتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق، ہم اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ جیسے میں ہوں شریعت بھی ایسے ہی ہو جائے۔ بھی ہمارا مزاج ہے، ہمارے گھر کا یہ انداز ہے زندگی گزارنے کا، لہٰذا میں شریعت کو اپنے تابع لاؤں گا، میں شریعت کے تابع نہیں ہوں گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو کہہ دیں وہ چھڈو جی شریعت نو، شریعت تے چل ہوندا بھلا، بھی شریعت تو اللہ کا محبوب زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس پہ چل کے دکھایا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جو انسان کے لیے انسانی طبیعتیں چاہتی تھیں اللہ نے وہ ہمیں مذہب عطا فرمایا جس میں سلامتی ہے۔ اگر ہم اس میں نہیں چل رہے تو یہ ہمارے باطن کی خباثت ہے، ہمارے باطن کی خباثت ہے۔ ہم لوگ نفس کے شیطان کے ایسے اعلی کار بنے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے اوہو نہیں شریعت تے چلنا تے بہت اوکھا جی، شریعت تے چل ہوندا بھلا جی۔ یعنی یہ ایک جملہ یوں کہہ دینا شریعت تے چل ہوندا، مطلب یہ کہ شریعت اللہ نے مشکل بنا کے دی ہے، حالانکہ شریعت تو اللہ نے آسان دی ہے، اور ہم ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں لو جی بڑا اوکھا کام ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ پہ آپ چلیں آپ سکھی ہوتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی آپ کا زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، پیسہ خرچ ہوتا ہے رسم و رواج میں، ناک نہیں رہندی وہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ یہاں ایک آدمی پچھلے دنوں آ گیا، کہتا جی میری کچھ مدد کر دیو جی، میں کہو کی کرنا جی، خیر جی میں ختم دوانا جی۔ بھئی شریعت نے آپ کو پابندی نہیں کیا، آپ ایسے ہی زبردستی پابند ہو رہے ہیں۔ جو نیکی آپ کرتے ہیں وہ نیکی آپ اپنے کسی بھی رشتہ دار کو، دوست احباب کو آپ ہدیہ کر دیں، گفٹ کر دیں۔ ویسے نہیں ہے تو شریعت نے یہ کہا ہی نہیں ہے تم لوگ کرو، اور وہ لوگوں سے اس معاملے میں مانگتے پھر رہے جی۔ تو دین بڑا آسان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو سلام کو۔ تو اس میں کوئی پیسے لگتے ہیں جی؟ گھر میں جا کے سلام کریں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے سلام کریں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، یہ دعائیں ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک سے دوسری مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قربان جائیں، راستے میں چلتے ہوئے درمیان میں درخت آ گیا، درخت ایک ادھر سے گزرا ایک ادھر سے گزرا، درخت کے رکاوٹ کے بعد جب ملتے تو پھر بھی کہتے السلام علیکم۔ لیکن ایک یہ بھی عجیب بات ہے، ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، آبا کہو جی السلام علیکم جی۔ حدیث کی کتابوں میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک آدمی ذکر کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، آگے ٹھک دینا السلام علیکم جی۔ شریعت نے آپ کو بڑے اچھے انداز سے بات سمجھائی ہے۔ آقا علیہ السلام کا ٹائم ہو چکا ہے، ایک عمل ہے مختصر سا، آپ گھر تشریف لاتے، قربان جائیں ایسا محبوب اور ایسا مبارک عمل، آپ اتنی آواز سے سلام کرتے کہ اگر آپ کی ازواج میں سے کوئی سو رہی ہو تو وہ جاگے نہیں، اور اگر جاگ رہی ہو تو وہ سلام کا جواب دے دے۔ ایسا حکیمانہ انداز، اور امت کو یہ انداز دیا۔ یہ نہیں اب حضرت صاحب آئے ہیں تو سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، ایسے دبنگ سلام کیا کہ سارے اٹھ جائیں گے۔ شریعت ہر ایک کے حقوق کا خیال کرتی ہے، کسی کی نیند بھی خراب نہ ہو۔ عبادت تو دور کی بات ہے، اور ہم لوگ شریعت کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
بعض لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی عبادت سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ایسی عبادت کرنے کا شریعت نے تمہیں حکم نہیں دیا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دو، اونچی اونچی ذکر شروع کر دو۔ ہاں کوئی نہیں ہے تنہائی میں اونچی پڑھو، اگر کوئی ہے تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو تو پھر آہستہ پڑھ لو۔ تو شریعت نے بڑی آسانی پیدا کی ہے کہ اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق ڈھالو، شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرما دے، بھی آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا